الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. اسلام نے ازدواجی زندگی کو یعنی شادی شدہ رہنے کو غیر ازدواجی زندگی کے مقابلے میں پسند کیا ہے. انسان کتنا ہی عبادت گزار اور متقی پرہیزگار ہو، لیکن اگر وہ بے زوج ہے، بے نکاح ہے، تو نہ اس کا دین کامل ہے نہ اس کا تقوی کامل ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہایت غریب، محتاج اور مفلس ہے وہ شخص جس نے نکاح نہیں کیا. صحابہ نے پوچھا، وَإِنْ كَانَ لَهُ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، اگر اس شخص کے پاس خوب مال و دولت، روپیہ، پیسہ، جائیداد، جاگیر ہو، تب بھی مفلس و محتاج ہی سمجھا جائے گا؟ تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ لَهُ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند، چاہے وہ کتنے ہی پیسے والا ہو، ہے غریب اگر بے نکاح اور بے جوڑ زندگی گزار رہا ہے تو بے نکاحی زندگی اسلام میں ناپسندیدہ زندگی ہے. پسندیدہ زندگی نکاح والی زندگی ہے. اسی لیے اسلام نے نکاح کو سہل اور آسان بنا دیا، کیونکہ جب اس نے سب لوگوں کو جوڑ جوڑ رہنے کی ترغیب دی ہے، ہر جوان کو شادی کر لینے کا حکم دیا ہے. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، جو کوئی نکاح کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اہل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے. جب نبی نے اس کی ترغیب دی ہے اور بے نکاح رہنے کو ناپسند کیا ہے اور یہ فرمایا ہے، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا تو آدھے ایمان کو تو محفوظ کر لیا اس نے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب اللہ کا تقوی اختیار کرے باقی آدھے ایمان کے سلسلے میں. آدھا ایمان تو صرف شادی سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قدر ترغیب دی تو ظاہر ہے کہ آپ کے سماج میں ہر کوئی آدمی جو جوان ہو چکا وہ نکاح کے لیے متفکر اور پریشان ہو گیا اور اس نے فکریں شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام یہ کیا کہ آپ نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات نہ ہوں. کم سے کم خرچ میں جو نکاح ہوگا زیادہ سے زیادہ برکت والا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ وہ جو حکم پہلے دیا تھا کہ سب لوگ نکاح شدہ رہیں، سب لوگ شادی شدہ رہیں، اس کا جو حکم آپ نے پہلے دیا تھا وہ حکم اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ نکاح کا عمل اخراجات سے خالی ہو. اگر نکاح کے عمل میں اخراجات ہو اور نبی پوری امت کو ترغیب دے رہے ہوں کہ کوئی جوان بے جوڑ نہ رہے، کوئی جوان بے جوڑ نہ رہے، کوئی لڑکی غیر شادی شدہ نہ رہے، کوئی لڑکا غیر شادی شدہ نہ رہے، تو یہ جو آپ ترغیب دے رہے ہیں اس ترغیب پر عمل نہیں ہو سکتا. عمل اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ شادی کو بے خرچ عمل بنایا جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف امت کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو کوئی بھی جوان ہو کر
تقاضا محسوس کرتا ہے تو فلیتزوج، یہ امر ہے نبی کا، عربی زبان میں یہ امر ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ امر ہے نبی کا کہ اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کرے اور نکاح میں دیر نہ کرے۔ اب یہ حکم ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ اخراجات رکاوٹ بن سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرما دیا بھائی اخراجات کچھ نہیں، شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے، شادی بغیر خرچ عمل کا نام ہے جس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ علماء نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا نکاح کرنا اسلام میں آسان ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا شادی کر لینا اسلام میں آسان ہے۔ باقی ہم جو مشکلات نکاح میں دیکھتے ہیں وہ ہماری پیدا کردہ ہیں، ہمارے نبی نے نہیں پیدا کی، ہمارے اسلام نے نہیں پیدا کی، ہمارے دین نے نہیں پیدا کی، وہ ہم نے پیدا کر لی۔ اور اگر ہم اسلام کی اسی تعلیم کو سامنے رکھیں اور اسی طرح کرنے کو رواج دیں تو پھر یہ حکم آپ کا ہر کوئی پورا کرنا شروع کر دے گا اور آسانی سے پورا ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں بڑی بے اعتدالی ہمارے گھروں میں جو ہوتی ہے، ماں باپ کے سوچنے کی بات ہے، ان کی ذمہ داری اور ان کا ذمہ داری کو محسوس کرنے کی بات ہے کہ نکاح کرنے کے سلسلے میں طرح طرح کی رکاوٹیں خود بڑوں نے کھڑی کر رکھی، خود گھر کے بڑوں نے کھڑی کر رکھی۔ سب فلاں کا نہیں ہوا تمہارا کیسے ہوگا، اس کا نہیں ہوا تو اس کا کیسا ہوگا، بیٹی کو رشتہ نہیں آیا تو بیٹا نہیں کر سکتا، جب تک اس کا نہ ہو جائے تم کیسے کر سکتے ہو۔ بس یہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک کو زیادہ ضرورت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور ایک اس سے چھوٹا ہے اور وہ زیادہ ضرورت محسوس کر رہا اپنے دین اپنے تقوی کی حفاظت کے واسطے، لیکن یہ کہ بھائی وہ پروٹوکول ہم نے بنا دیا ہے اسی کے مطابق ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ چاہے تم بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہے تم کوئی گناہ کر لو، تم گناہوں میں خفیہ برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ، تم اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن ہوگی اسی ترتیب سے شادی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو یہ کس نے؟ یہ اسلام میں مداخلت ہے، یہ اسلام میں مداخلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کو خود فرما رہے ہیں فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ اپنے نکاح کی فکر کر کے نکاح کر لے، اس کو فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ مصیبت اس پر آئی ہے، تقاضا اس پر آیا ہے، جس کے پیٹ میں درد ہے اس کو احساس ہے، اس کی شہوت بھڑک رہی ہے۔ ہم کیا احساس کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ٹھہرو ابھی تھوڑی، ابھی کہاں سے وقت ہوا۔ تو بہت سے لوگ مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے بچیں، نہ نگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے نہ شرمگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نص قطعی نازل فرمائی قرآن میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہیں محفوظ رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے فرض کر دیا ہے مسلمانوں پر کہ وہ نگاہ کی حفاظت کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، لیکن آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب نہ مجھ سے نگاہ کی حفاظت ہو پا رہی ہے نہ مجھ سے شرمگاہ کی حفاظت ہو پا رہی ہے، اور شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہتے ہیں شادی ابھی بھائی صاحب نے نہیں کی ہے اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا۔ بھائی نے کیوں نہیں کی ہے؟ تو ابھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کو اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ ان کی عمر کیا ہو گئی ہے؟ تو ان کی عمر 28 سال ہو گئی۔ تمہاری عمر کیا ہو گئی ہے؟ 26 سال ہو گئی۔ 26 سال تک نوجوان نکاح نہ کرے، طرح طرح کی خرافات میں، اس زمانے کی برائیوں میں، اس زمانے کی گندگیوں میں دل پرا گندہ، دھیان پرا گندہ، نہ عبادت باقی ہے، نہ کاروبار باقی ہے، ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اور ایسے ذرائع ہو گئے ہیں، بآسانی کسی بھی غیر محرم کے ساتھ چیٹنگ کرو، کسی بھی غیر محرم کے ساتھ فرینڈشپ چلاؤ، کسی بھی غیر محرم کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنے نفس کی تسکین کر لو۔ تو کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، دل کا زنا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تنظر، العین تزنی وزناؤہ النظر۔ فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، اور فرمایا کان زنا کرتا ہے، کان کا زنا نامحرم کی باتیں سن کر اس سے ٹیسٹ لینا اور اس سے مزہ حاصل کرنا ہے، اور زبان زنا کرتی ہے اور زبان کا زنا نامحرم سے گفتگو کرنا ہے، اور دل
زنا کرتا ہے، اور دل کا زنا نامحرموں کے بارے میں گندے خیالات کو پکانا، تصورات کو اور دیکھی ہوئی تصویروں کو ذہن میں رکھ کر اس سے محظوظ ہوتے رہنا، یہ دل دماغ کا زنا ہے۔ اور فرمایا ہاتھ زنا کرتا ہے، اور ہاتھ کا زنا کسی نامحرم کو چھونا ہے۔ پیر زنا کرتا ہے، اور پیر کا زنا کسی نامحرم کی طرف چل کے جانا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، یعنی پورا کا پورا بدکار بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب عملوں کو زنا کہا۔ ہم کہہ رہے ہیں بیٹے سے کہ تو وہ سارے زنا کر، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن شادی تو نہیں کر سکتا، شادی جب کرے گا جب تیرے بڑے بھائی کی ہو جائے گی، تب تک نہیں کر سکتا۔ یہ شرطیں لگانا اور یہ ان کے دین دیانت امانت کو باقی رکھنے میں ہم رکاوٹ بننا، جتنے گناہ وہ اولاد کرے گی سب ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی، سب ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اور یہ ہمارا کوئی خیال، ہمارا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے وقت ہونے پر اپنی اولاد کا نکاح نہیں کیا یا نکاح کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی تو وہ جتنے گناہ کرے گا سارے گناہ ماں باپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، سب ان کے کھاتے میں لکھے۔ آپ نے زندگی بھر کبھی بدنگاہی نہیں کی ہوگی، لیکن اپنے بچے کے نکاح میں تاخیر سے وہ بدنگاہی کر رہا ہے تو وہ سب آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی کوئی بری حرکت نہیں کی ہوگی، لیکن آپ بیٹی کی نکاح میں شادی میں تاخیر کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ غیروں سے روابط رکھی ہوئی ہے، اس کا سارا گناہ ماں باپ کے اوپر لکھا جائے گا، سارے گناہ ان کے لیے لکھے جائیں گے۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین ہماری مرضی کا نام ہے۔ یاد رکھیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت میں ہر نعمت کا سوال فرمائے گا۔ اولاد کی نعمت دی ہے، ان کو جوانی کی نعمت دی ہے، اللہ اس کا سوال فرمائے گا، اور ماں باپ کو جواب دینا ہے، ماں باپ کو جواب دینا ہے۔ اگر ایک بھائی دیر کر رہا ہے اور اس کو ابھی تقاضا نہیں ہے، دوسرے کو تقاضا ہے، تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کیوں؟ جس کی ضرورت ہے اس کو دو۔ اگر آپ کے ایک بیٹے نے کھانا نہیں کھایا اور چھوٹا بیٹا آ کر کہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو نہیں، جب تک بھائیا نہیں کھائیں گے جب تک تم کو میں کھانا نہیں دوں گا، یہ کوئی انصاف ہے؟ اس کو سب ظلم کہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک کو ابھی شہوت میں ہیجان نہیں ہے اور اس کو ابھی ضرورت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا اس کی اپنی کوئی رکاوٹ ہوگی، لیکن دوسرے کو ضرورت ہے تو اس کو ہم روکنے والے کسی؟ یہ روکنا ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح بچیوں کا معاملہ ہے کہ ایک کا نکاح نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں آ رہا، دوسرے کا بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا نہیں ہوگا۔ اب وہ بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کو بھی بوڑھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ اب پھر اسی طریقے سے تعلیم کو رکاوٹ بنے، اب وہ ڈگری جب تک نہیں ہو جائے گی اور جب تک یہ نہیں ہو جائے گا اور جب تک یہ نہیں ہوگا۔ لڑکیوں کی عمر 26 سال کی بچیاں ہو رہی، حالانکہ بچوں کو بھی اتنی عمر نہیں ہونی چاہیے نکاح کے واسطے، خاص اس زمانے کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے کے ذمہ دار سماج کے بڑے بزرگ ہی ہیں جو اپنے چھوٹوں کو صحیح راستہ نہیں دکھا رہے، اسلام والا راستہ نہیں دکھا رہی، نبی والا راستہ نہیں دکھا رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم رہا کرتے تھے، ان کا نام ربیعہ انصاری تھا، ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹے فیملی کے تھے، بہت غریب آدمی تھے، بہت ہی غریب خاندان تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ کی شب و روز خدمت کرتے تھے، دن رات خدمت کرتے تھے، مگر جوان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، ربیعہ شادی نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرا ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا۔ دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ میں جیسے غریب و بے روزگار آدمی کو کون اپنی بیٹی دے گا، تو مجھے اس کا خیال ہی نہیں، بھائی میرے اسباب ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے، اس لیے میں سوچا بھی نہیں کبھی شادی کے بارے میں۔ دوسرے یہ کہ آپ کی خدمت کرنا سعادت سمجھتا ہوں اور ایسی کوئی ذمہ داری بڑھا لینا نہیں چاہتا کہ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے یہ جو خدمت کا موقع مل رہا ہے یہ کم نہ ہو جائے، ایسی ذمہ داری بڑھا لینا نہیں چاہتا۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ ہفتہ دو ہفتہ گزرے تو پھر آپ نے پوچھا، ربیعہ یہیں پڑے رہتے ہو ہمیشہ، شادی نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا جو پہلی دفعہ دیا۔
اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اس کے بعد کہ بھائی نبی مجھ سے 2 مرتبہ پوچھے اور دونوں مرتبے میں نے اپنی رائے بتائی. ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں ان کی رائے معلوم کرتا کہ آپ کا حکم کیا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں, جو آپ فرمائیں گے وہ کروں گا. میں نے اپنی رائے کیوں پیش کی ہے تو بڑی غلطی ہو گئی بھائی. آئندہ کبھی پوچھیں گے تو اب میں اپنی رائے نہیں بتاؤں گا, ان کے اوپر چھوڑ دوں گا. کچھ دنوں کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ بھائی ربیہ شادی نہیں کرو گے تم؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے بھلے برے کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, آپ حکم فرمائیں, جو حکم دیں گے میں اس پہ عمل کروں. تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو فلاں محلے میں ایک انصاری رہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ اور وہ آنے کی وجہ پوچھیں تو ان سے بس یہ کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے, بس یہ کہہ دینا. تو وہ اپنا پیغام لے کے خود گئے, صحابی اپنا پیغام لے کر کے خود گئے اور دروازے پہ دستک دی. وہ انصاری صحابی مرفہ الحال تھے, باغ تھا, کھیتی تھی, آمدنی تھی, اور وہ لوگ حسن و جمال کے پیکر تھے, سب کچھ ان کے پاس تھا. ان کا اپنا گھر تھا, ان کی اپنی جائیداد تھی مدینے میں. انہوں نے جا کر کے دستک دی. باہر نکلے, کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی کے سلسلے میں مجھے بھیجا ہے. تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر ان انصاری مالدار صاحب جائیداد بزرگ نے, میں بے حیثیت چھوٹے خاندان کا, بے روزگار, سورج شکل کا بھی نہیں تھا, ان سے کوئی جوڑ نہیں میرا, لیکن جب میں نے ان کو یہ پیغام نبی کے حوالے سے دیا تو انہوں نے فوراً مجھ سے کہا مرحبا برسول اللہ و رسول رسول اللہ, خوش آمدید ہے اللہ کے رسول کے لیے بھی اور جس کو انہوں نے بھیجا ہے اس کے لیے بھی. اپنے گھر میں بلایا, پردہ کرایا, ان کو بٹھایا, خطبہ نکاح خود ہی پڑھا اور خود ہی ایجاب و قبول کرا دیا اور بھیج دیا. شادی ہو گئی. لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے. وہ نوجوان آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک کام سے تم کو بھیجا تھا, کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ عجیب لوگ ہیں, انہوں نے کچھ سے ان سے نہ رشتہ ناتا پوچھا, نہ حسب نسب. میں گیا تو بٹھا کے نکاح پڑھا دیا انہوں نے. تو کہا اچھا ماشاءاللہ نکاح ہو گیا, میں بھی چاہتا تھا کہ ہو جائے, خوشی کی بات ہے, اب تم کو کیا غم فکر ہے؟ تو کہنے لگے نکاح تو ہو گیا مگر مہر نہیں ہے کچھ بھی دینے کے واسطے. اب آج کا دور تو نہیں تھا کہ کروڑوں پتی ہوگا تو بھی ادھار ہی لکھائے گا. اب الحمدللہ آہستہ آہستہ ذوق بن رہا ہے نقد نکاح کا, دے رہے ہیں لوگ. اس زمانے میں تو مرد غیرت کے خلاف سمجھتا تھا کہ مہر دیے بغیر عورت کو استعمال کرے, وہ غیرت کے خلاف سمجھتا تھا, مردانگی کے خلاف سمجھتا تھا. اسلام نے تو صرف نکاح میں تاخیر سے بچانے کے واسطے گنجائش رکھ دی کہ کسی کے پاس نہیں ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, مگر نکاح میں دیر مت کرو. چاہے مہر نہیں ہے تو بات کا وعدہ کر لو مگر نکاح میں دیر مت کرو. یہ مقصد تھا. یہ مقصد نہیں تھا کہ سب لوگ یہی عادت بنائیں کہ ادھار لکھاتے چلے جائیں, یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ شادی وقت پر ہو جائے, تنگی ہے تو بعد میں دینے کا وعدہ کر لو, بس یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ کسی سے ہو سکے تو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ان کو دے دو, یہ اپنا مہر ادا کر لیں گے. کسی نے لا کے دی ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا, جو اس زمانے میں بہت چھوٹی مقدار تھی, حقیر مقدار تھی, کیونکہ اس زمانے میں بھی عورتوں کے پاس گھروں میں سونا ہوتا تھا, بڑی مقدار میں ہوتا تھا. یہ چھوٹی سی مقدار تھی, یہ لا کر کے دی. ان انصاری صحابی کی حیثیت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ لے کے پہنچے, دستک دی, ان کے خسر صاحب باہر آئے, کہ کیا بات ہے؟ کہ یہ مہر لایا ہوں. وہ چھوٹا سا مہر ہاتھ میں رکھ کے پیش کیا, لے لیا انہوں نے. واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ عجیب اخلاق والے لوگ ہیں, میں اتنا سا حقیر ڈرتے ڈرتے لے جا کر کے مہر دیا
تو ہمارے خسر نے وہ لیتے ہوئے یوں کہا کہ کثیر و طیب، بہت پاک ہے اور بہت کثیر ہے، بڑی مقدار ہے، خوشی کی بات ہے، آپ نے دے دی۔ میرا دل نہیں توڑا، میری ہمت افزائی کر دی۔ پھر اب کیا غم ہے تم کو؟ تو کہا کہ ولیمہ کہاں سے کروں میں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے خاندان والوں کو بلاؤ۔ تو قبیلہ بنو اسلم کے لوگ آئے تو فرمایا اتنا تو کرو کہ تمہارا جوان نکاح کیا ہے، ایک بکری کا بندوبست کرو نا سب مل کر کے۔ تو وہ لوگ گئے، اپنے قبیلے سے ایک بکری لے کر کے آئے۔ آپ نے اپنے گھر میں سے جو منگائے، وہ جو اتنے رکھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ دیکھو رکھے ہوئے ہیں، کونے میں لے جاؤ، مگر یہ بھی بتا دو کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ خیر اللہ کے نبی نے اس بات کی طرف سے کچھ دھیان نہیں فرمایا، البتہ ان سے کہا کہ یہ جو اور یہ بکری لے جا کے تمہارے سسرال میں ہی دے دو، وہی لوگ پکوا دیں اور ولیمہ کر لو جا کر۔ وہ لے کے گئے تو ان کے خسر نے کہا کہ دیکھو بھائی میرے گھر میں بھی زیادہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، میں آٹا پیس کے روٹی بنوا دیتا ہوں اور تم سالن تمہارے خاندان سے پکوا دو، تمہارے گھر میں انتظام کر لو۔ تو ان کے لوگوں نے سالن بنایا اور ان کے لوگوں نے روٹی بنائی اور سب نے مل کر ولیمہ کھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا آسان کرنا، اتنا آسان کر دیں، اللہ کے نبی نے کر کے بتا دیا کہ یہ نکاح یوں آسان ہے۔ اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم کو، بچے تو بڑے نہیں تھے آپ کے، ایک حضرت فاطمہ تھی، ان کا نکاح بالکل وقت پر آپ نے کر دیا اور وقت پر رخصتی فرما دی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب آپ کے پاس کوئی جوان اولاد نہیں تھی جن کی آپ فکر کریں، لیکن یہ جو خدام تھے، یہ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے، اور یہ جو آپ کے پاس حاضر باش لوگ تھے، ہر وقت موجود رہتے تھے، ان کو بھی پوچھتے رہتے تھے شادی کر لی، شادی کی، شادی کیوں نہیں کی، شادی کرو، کوئی انتظام کرو، فکر کرو۔ تو اس کی فکر کرتے تھے، اور اس طرح آپ نے امت کو سکھا دیا کہ یہ باپ کی، یہ ماں کی فکروں میں شامل ہونا چاہیے کہ بچہ جب ہمارا جوان ہو رہا ہے تو اس کا تقاضے کو معلوم کریں اور جلد سے جلد خود کریں، خود نہیں کر سکتے تو اس کو اجازت دیں۔ یہ سماج ہمارے جو تکلفات ہم نے بنا رکھے ہیں، جو تکلفات بنا رکھے ہیں، آج بھی ہماری سماج کی بیٹیاں اپنی ضرورت کو ماں باپ کے سامنے بول نہیں سکتی۔ کیوں بولے گی تو اس قدر رسوا ہوگی، اس قدر رسوا ہوگی، او ہو زبان کھل گئی، اور عورت اپنی شادی کے بارے میں پوچھ رہی، تو یہ تو بہت بڑا عیب ہو گیا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ کہنا عیب ہو گیا ہے بہت بڑا۔ لیکن اگر وہ چیٹنگ کر رہی ہو، فرینڈ شپ چلا رہی ہو، فیس بک کے اوپر ہو، اور وہ جو ہے یوٹیوب پر ہو، اور کہاں کہاں چلی گئی ہے، وہ کیا کیا کر رہی ہے، اور باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور گارڈنوں میں اور تفریح گاہوں میں نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلا تکلف گھوم رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، اس سب کی تو ماں باپ کے پاس گنجائش ہے، مسلم ماں باپ کے پاس۔ لیکن زبان کھول کے مجھے شادی کا تقاضا ہو رہا ہے، میرا نکاح کروا دیجئے، اس کی درخواست کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہ کیسے ظلم ہیں اپنے گھروں میں ہو رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم ہو رہے ہیں، اور ان ظلموں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب برائیاں وجود میں آ گئی ہیں جس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی 1400 سال پہلے۔ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہن الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ مسلمانوں میری وصیت یاد رکھو، جب تمہاری بیٹی کے لیے یا تمہارے زیر پرورش لڑکی کے لیے ایسے آدمی کا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق اور جس کا دین صحیح ہے، دو معیار اللہ کے نبی نے دیے، من ترضون دینہ وخلقہ، اس کا ایمان و عقیدہ صحیح ہے اور اس کے اخلاق عمدہ ہیں، بلند ہیں، بس اس کے بعد تم شادی کر دو۔ اگر یہ رشتے منظور نہیں کرو گے اور اس کے اندر کیڑے نکالتے رہو گے اور طرح طرح کے معیارات اپنی عقلوں سے خود بنا لو گے تو میں تم کو خبر دے رہا ہوں تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، روئے زمین کے اوپر ایسا فتنہ قائم ہو جائے گا جو عالمگیر ہوگا اور جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا۔ کیوں ہوگا؟ کہ یہ جو میری نصیحت ہے اس پہ عمل نہیں کرو گے تو ہوگا،
اور میری نصیحت یہ ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں تکلفات میں مت پڑو، دین ایمان اور اخلاق کو سامنے رکھو اور جلدی جلدی شادیاں کرو، جلدی جلدی شادی کرو۔ یہ جتنا مسلمانوں کے سماج میں جب تک ہمارے آقا کی اس نصیحت پر عمل ہوتا رہا، ہمارے سماج میں ان واقعات کا سال 2 سال 10 سال میں ایک واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا جو آج ہمارے سماج میں روز روز پولیس اسٹیشنوں میں موجود ہے، اور اس میں مسلمانوں کا ریشو کچھ کم نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد برابر سرابر ہے، سب کے برابر ہے۔ کیوں؟ وہ جو نبی نے فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، وہی ہوگا جو نبی نے فرمایا ہے۔ اور نبی ہم سے بتا گئے ہیں 1400 سال، جب تک تم میری نصیحت پر رہو گے تمہارا سماج پاک باز رہے گا، اور جب تم میری نصیحت کو چھوڑ دو گے تمہارے سماج میں تمہارے سر شرم سے جھک جائے گے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان واقعات کی بہتات کے بعد اب سر شرم سے نہیں جھکتے، اب ان حرکتوں کے اوپر جیسے کہ ویسا رہتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، حیا لٹ گئی، شرم ختم ہو گئی مسلمانوں کی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے خاندان میں اتنی بڑی ذلت ہو گئی، ہمارے خاندان میں اتنا بڑی ذلت کا واقعہ ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ کہ جب کوئی برائی اکا دکا ہوتی ہے تو بری نظر آتی ہے، جب اس کا شیوع ہو جاتا ہے، وہ پھیل جاتی ہے تو وہ ہنر اور کمال بن جاتا ہے، وہ شرم و حیا کی چیز باقی نہیں رہتی۔ آج ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے، اس لیے اس معاملے میں ماں باپ کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے بچوں کو لچک دیں، اپنے بچوں کو گنجائش دیں، اپنے بچوں کو اپنی پیار اور اپنی محبت سے اس قدر آزادی دیں کہ وہ اپنی ضرورت کو اپنے ماں باپ کے سامنے ظاہر کر سکیں۔ صحیح ہے کہ نوجوانوں کو جی میں جیسا آئے اس طریقے سے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یہ عز و شرافت کی بات ہے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ سرپرست کی سرپرستی میں شادی بیاہ کا کام ہونا اچھا ہے، وہی مبارک عمل ہے، وہی بہتر ہے۔ لیکن سرپرست بھی تو اپنی طرف سے یہ ان کو گنجائش فراہم کریں۔ اگر سرپرستوں کا ایسا سخت رویہ ہوگا تو پھر جو نبی چاہتے ہیں کہ سماج میں برائیاں نہ ہوں، وہ برائیاں ہوتی جا رہی۔ میں کیا عرض کروں، بعض نوجوان تو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ نکاح کے ہمارے والدین اب فکر کر رہے ہیں، رشتہ دیکھ رہے ہیں، مگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا ہوا بابا، کیا ہوا بیٹا، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ میں اب اس قابل نہیں، شادی ہو جائے گی تو رسوا ہو جاؤں گا۔ کیوں رسوا ہو جاؤ گے؟ جو کچھ طاقت تھی میں نے ختم کر دی، اس لیے کہ 8-10 سال سے تقاضا ہو رہا ہے اور اس تقاضے کا کوئی حلال انتظام میرے پاس نہیں، گھر میں نہیں، گھر والوں کی طرف سے نہیں، بڑوں کی طرف سے اجازت نہیں۔ بڑے ابھی کیا بیٹھے رہے، کون سی عمر ہے تیری؟ تو بھائی اس کی عمر ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے۔ ابھی کہتے ہم طے کرتے ہیں تیری کہ کون سی عمر ہے، یہ تو اس کے اندر کی آگ ہے، جس کے آگ لگ رہی ہے وہ بولے گا۔ ہم کیسے بولیں گے کہ اس کو آگ نہیں لگ رہی ہے ابھی؟ ہم کیسے بولیں گے؟ مگر میرے دوستو، آپ کو یہ باتیں شاید ناگوار ہو رہی ہوں گی، لیکن یہ آج ہمارے سماج کے بگاڑ کا سبب یہ تکلفات اور یہ شادی بیاہ کو سہل بنانے کے بجائے مشکل بنا دینا، اور اس کو بر وقت کرنے کے بجائے ترسا کے تڑپا کے کرنا، یہ اس کا سبب ہے کہ ہمارا سماج دن بدن گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا گندا کہ بیان کرنے کے لیے یارا نہیں، اور انسان بیان کرے تو کیسے کرے؟ یہ سب ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، نہیں جانتے ہوں گے تو بڑے بھولے ہیں آپ کے بھولے پن پر قربان، اور اگر جانتے ہیں تو بڑے ظالم ہیں آپ اپنے بچوں کو جانتے بوجھتے جہنم کی آگ کی طرف اور دنیا کی رسوائیوں کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ ذلتیں ان کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ ہر باپ اپنی اولاد کی عزت چاہتا ہے، لیکن آپ اس کی ذلت چاہ رہے ہیں۔ وہ دن آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب اگر میں شادی کروں گا تو ذلت کے علاوہ کچھ نہیں میرے لیے۔ ایسے حالات پر لا رہے ہیں، کیوں لا رہے ہیں؟ بچیوں کو ان حالات پہ کیوں لا رہے ہیں کہ ان کے تعلقات دوسروں سے قائم ہو جائیں؟ اگرچہ کہ کوئی آخری درجے کا گناہ نہ کرتے ہوں، لیکن اس سے پہلے کا سب گناہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے، اس کو نبی نے حدیث صحیح میں زنا نہیں کہا۔ وہ زنا ہمارے گھر میں کیوں ہوتا ہے؟
اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا بارش روک لی جائے گی، برکتیں ختم کر دی جائیں گی، گرانی بڑھا دی جائے گی، مصیبتوں میں مبتلا کر دی جائے گی۔ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور ہم اپنے نبی کو اپنا خیر خواہ سمجھیں اور ان کی باتوں کو بارے گراں اور اپنے خاندانی تکلفات کے مقابلے میں نعوذ باللہ کم درجے کا نہ سمجھے، انہی کی بات کو وقار دینا ہے، انہی کی مشورے کو، انہی کی نصیحت کو، انہی کی تعلیم کو آگے رکھنا ہے۔ وہ ہمارے امام ہیں، ان کی رائے بھی ہم سب کی رائےوں کی امام ہے، ان کی بات چلے گی، ان کا فیصلہ چلے گا، اسی کو امت پن کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اپنی تمام خیالات کے مقابلے میں نبی کا حکم پسند نہیں آتا تو اسے امت بننے کا شرف ہی حاصل نہیں ہوا، وہ امت پن نہیں ہے۔ امت پن یہ ہے کہ تم کچھ بھی سوچتے ہوگے، تمہارا آقا کیا سوچتا ہے، تمہارا نبی کیا کہتا ہے، وہی تمہارے لیے اسوہ ہے، وہی تمہارے لیے نمونہ ہے، وہی تمہارے لیے قابل عمل ہے۔ اس کو اہمیت دینا سیکھیں، اس کو اختیار کریں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔